عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد طارق ہے، میں آپ کا تاریخ کا استاد ہوں۔ عزیز طلباء، آج ہم نے تاریخ کا چیپٹر نمبر 3 جو ہے اس کا کوشچن نمبر 7 مغلوں کا نظام حکومت، اس کا آج پہلا ہاف ہم نے پڑھنا ہے۔ بک کھولیں بیٹا، پیج نمبر 63 کے اوپر ہے یہ، یہاں سے مغلوں کا نظام حکومت یعنی مرکزی نظام حکومت، یہاں سے LQ7 سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اور گزشتہ لیکچر کے اندر ہم نے پڑھا تھا مغلیہ دور کا نظام تعلیم، بیٹا یہ LQ6 ہے۔ مغلیہ دور کا تعلیمی نظام یعنی پیج نمبر 62 سے لے کر پیج نمبر 63 تک، یہاں پر دیکھیں مغلیہ نظام دور یہاں سے لے کر یہاں تک یہ جو ہے LQ6 ہے۔ اس کے بعد آپ پڑھ رہے ہیں اب مغلوں کا نظام حکومت یعنی مرکزی نظام حکومت، یہ LQ7 ہے۔ مغلیہ سلطنت کے مرکزی نظام کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1، بادشاہ کس کو کہتے تھے؟ مغلوں کے نظام حکومت میں بادشاہ کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ کس کو مرکزی حاصل تھی؟ یہ میں نے لکھ لیا ہے، اس کوشچن بنا دیا۔ مغلیہ دور حکومت میں مرکزی حیثیت کس کو حاصل تھی؟ مغلیہ دور حکومت میں مرکزی حیثیت بادشاہ کو حاصل تھی۔ کس کو بیٹا؟ بادشاہ کو حاصل تھی، اور وہ اقتدار کا سرچشمہ سمجھا جاتا تھا۔ وہ لامحدود اختیارات کا مالک تھا، اس کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ قانون کا درجہ رکھتے تھے۔ مغل حکمران بادشاہ کو عطیہ یعنی تحفہ، عطیہ کا معنی کہ بیٹا تحفہ الہی سمجھتے تھے۔ جمعہ کے خطبے میں بادشاہ کا نام پڑھا جاتا تھا، اور سکوں پر اس کا نام منقش یعنی مہر لگائی جاتی تھی، اور جو کرنسی چلتی تھی کرنسی کے اوپر بھی اس کا نام یعنی اس کی شکل یا اس کا نام لکھا جاتا تھا، اور یہ اس کے آزاد اور خود مختار ہونے کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ بادشاہ کے فرائض میں رعایا کی حفاظت، ملک میں قیام امن، دین کی حفاظت، عدل و انصاف، مظلوم کی داد رسی، ملک کا دفاع اور امور سلطنت کی نگرانی وغیرہ شامل تھے۔ مختلف عہدیداروں کا تقرر اور تنزل یعنی عہدوں سے ہٹانا یہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ دوسرے نمبر پر ہے وکیل سلطنت۔ وکیل سلطنت کو بادشاہ کا نائب کو انڈرلائن کر لیں بیٹا، یہ MCQ کا پوائنٹ ہے۔ وکیل سلطنت کو بادشاہ کا نائب سمجھا جاتا تھا، اسے امور حکومت کے تمام اختیارات حاصل تھے۔ وہ ملک میں سیاہ سفید کا مالک تھا۔ کس چیز کا بیٹا؟ سیاہ سفید کا مالک تھا۔ وہ مسلح افواج کا سپہ سالار اور وزیر اعظم بھی تھا۔ اس لیے اس کے اختیارات لامحدود تھے۔ ہمایوں کی بے وقت موت کے وقت اکبر ابھی بچہ ہی تھا، اس لیے بیرم خان کو وکیل سلطنت بنا کر تمام امور سلطنت اس کے سپرد کر دیے گئے۔ بیرم خان کے بعد منعم خان، مرزا عزیز اور آصف جاہ بھی وکیل سلطنت کے منصب پر فائز رہے۔ نمبر 3، وزیر۔ وزیر کا لفظی معنی کیا ہے؟ وزیر کا لفظی معنی ہے بوجھ اٹھانے والا۔ یہ بیٹا میں نے کوشچن نمبر 2 بنایا ہے۔ وزیر کا لفظی معنی کیا ہے؟ وزیر کا لفظی معنی ہے بوجھ اٹھانے والا۔ اور اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ چونکہ بادشاہ کے پاس بہت سی ذمہ داریاں، وہ اپنے اوپر بادشاہ کی بہت سی ذمہ داریاں اپنے اوپر لیتا تھا، اس لیے اسے وزیر کہتے تھے۔ اس لیے وزیر اس کو کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ وہ بادشاہ کی بہت سی ذمہ داریاں اپنے اوپر لیتا تھا۔ بااختیار وزیر حکومت کا تمام کام سنبھال لیتا تھا۔ مغلوں کے عہد میں ابو الفضل، آصف جاہ، ملا علامہ سعد اللہ اور اسد خان جیسے بڑے بااختیار قابل وزیر ہو کر گزرے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 4، دیوان۔ دیوان کس کو کہتے ہیں بیٹا؟ دیوان سے کیا مراد ہے؟ مغلوں کے مرکزی نظام حکومت میں دیوان کو بہت بڑی اہمیت حاصل تھی۔ وہ وزیر اعظم کے بعد اسی کا مقام ہوتا تھا۔ اس کا فرائض کیا تھے؟ وہ حکومت کی تمام آمدنی اور اخراجات کا حساب رکھتا تھا۔ موجودہ اصطلاح میں وہ وزیر خزانہ بلکہ اس سے زیادہ بااختیار تھا۔ وہ بادشاہ کو مالی امور میں مشورے دیتا تھا اور نظام مالیہ یعنی ٹیکس کا وصولی، مالیہ نظامیہ سے کیا مراد ہے بیٹا؟ ٹیکس کی وصولی، نظام مالیہ کی اصلاح کرتا تھا اور حکومت کی آمدنی کو یقینی بناتا تھا، اور اس کی مرضی کے بغیر کوئی رقم خرچ نہیں ہو سکتی تھی۔ نمبر 5، میر بخشی۔ اکبر نے وکیل سلطنت کے اختیارات کو کم کرنے کی غرض سے میر بخشی کا عہدہ قائم کیا تھا۔ وہ فوجی محکمے کا سربراہ تھا۔ فوجیوں کو تنخواہیں ادا کرنا، فوج بھرتی کرنا، فوجیوں اور گھوڑوں کو بادشاہ کے سامنے معائنے کے لیے پیش کرنا اس کی ذمہ داری تھی۔ جو فوجی افسر صوبوں سے دارالحکومت آتے انہیں بادشاہ کی خدمت پیش کرنا بھی اس کی فرائض میں شامل تھا۔
صوبوں سے جو خبر نامے آتے میر بخشی انہیں بادشاہ کے ملاحظہ کے لیے پیش کرتا تھا۔ اسے بادشاہ کا قرب حاصل تھا۔ جب کبھی بادشاہ دور سے دورے پر نکلتا تو میر بخشی اس کا ہم سفر ہوتا تھا۔ ہم رکاب کا معنی ہم سفر ہوتا تھا۔ بادشاہی محل کی حفاظت کے لیے دستوں کی تعیناتی بھی اس کی ذمہ داری تھی۔ وہ تمام فوجی مہمات کا نگران ہوتا تھا۔ اس کے بعد 6 ہے میر سامان۔ میر سامان کا عہدہ انتظامی نوعیت کا تھا۔ کس چیز کا بیٹا؟ انتظامی نوعیت کا تھا۔ سرکاری کارخانوں کی دیکھ بھال، مالی حساب کتاب رکھنا اور گوداموں کی نگرانی وغیرہ اس کی ذمہ داری تھی۔ تحویل دار کی نگرانی میں خزانہ اور سٹورز ہوا کرتے تھے۔ میر سامان کے محتاط دروغے مختلف شعبوں کے نگران تھے۔ وہ کاریگروں سے کام لیتے اور ان کام کی نگرانی کیا کرتے تھے۔ یہاں تک بیٹا ہمارا جو آج کا لیکچر تھا وہ کمپلیٹ ہوا۔ میں دوبارہ بتا دیتا ہوں آپ کو، مغلیہ دور حکومت میں مرکزی حیثیت کس کو حاصل تھی؟ مغلیہ دور حکومت میں مرکزی حیثیت بادشاہ کو حاصل تھی۔ وزیر کا لفظی معنی کیا ہے؟ وزیر کا لفظی معنی بوجھ اٹھانے والا، اور اس سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ وہ بادشاہ کی بہت سی ذمہ داریاں اپنے سر پر لے لیتا تھا، اس لیے اس کو وزیر کہے جاتے تھے۔ دیوان کس کو کہتے ہیں؟ دیوان سے کیا مراد ہے؟ دیوان جو ہے مغلوں کے مرکزی نظام حکومت میں بڑی اہمیت کا حاصل رکھتا تھا، اور اس کے کام کیا ہے؟ یہ حکومت کی تمام آمدنی اور اخراجات کا حساب رکھتا تھا، اور ٹیکس اور وزیر خزانہ بھی تھا اور با اختیار بھی تھا، اور اس کے حکم کے بغیر کوئی رقم خرچ نہیں کی جا سکتی تھی۔ اور میر بخشی جو ہے بیٹا، یہ وکیل سلطنت سے چھوٹا عہدہ ہے، اور یہ فوج کا سپہ سالار یعنی آرمی چیف جس کو کہا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا تھا۔ اور اس کی ذمہ داری میں کیا تھا کہ یہ فوج کا بھرتری کرنا اور فوجی افسروں کو صوبوں کے دارالحکومت پہنچانا اور بادشاہ کے محل کے اندر سیکورٹی وغیرہ کے انتظامات اس کی ذمہ داری تھی۔ اور میر سامان کی کیا ذمہ داری تھی؟ اور اس کی ذمہ داری یعنی مالی حساب کا کتاب رکھنا، گوداموں کی نگرانی کرنا اور سرکاری کارخانوں کی دیکھ بھال کرنا، یہ اس کے فرائض میں شامل تھا۔ اب آتے ہیں بیٹا ہوم ورک کی طرف۔ تو جہاں تک بیٹا ہم نے یہ تفصیلی سوال پڑھا ہے میر سامان تک، آپ لوگوں نے اس تفصیلی سوال نمبر 7 کے ہاف کو آپ نے پہلے ہاف کو یاد کرنا ہے۔ تو عزیز طلباء، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، تاکہ میں آپ کی بہتر رہنمائی کر سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔